Hello guys, the topic which I'm going to discuss today is human resource management and its challenges in the context of the environment. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन्वायरमेंट को अगर डिवाइड किया जाए, एक इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अपनी कंपोनेंट्स है और इंटरनल इन्वायरमेंट के अपने कंपोनेंट्स हैं। तो हम उन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो एज अ थ्रेट पोज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो है यूजुअली इन किस्म के चैलेंजेस को फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर वर्क। फर्स्ट है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए। किसी भी डिपार्टमेंट को लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है तो वो मार्केट देखी जाती है कि उस मार्केट में आया एडुकेट नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स अवेलेबल है या नहीं। फिर जो लेबर फोर्स अवेलेबल है वो उनके पास वो नेसेसरी स्किल्स है या नहीं, स्किल्ड है या नहीं। और थर्ड जो है उनका वेज रेट, जो प्रिवेलिंग वेज रेट है जो मार्केट में चल रहा है, क्या वो उनके लिए सूटेबल है या नहीं। तो लेबर फोर्स एज अ होल देखा जाए वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए एक चैलेंज है। सेकंड है लेजिस्लेशन। हर कंट्री का अपना एक लेजिस्लेशन होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो लेबर फोर्स और उसके अलावा जो वर्किंग है उसके रिलेटेड जो है उनको रेगुलेट करती है और उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। थर्ड हमारे पास है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी एज अ होल वो एक्सपेक्ट करती है किसी भी डिपार्टमेंट से कि वो जो अपना काम करने के साथ साथ जो है वो सोसाइटी एज अ होल को भी वो बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो प्रोडक्ट्स बनाती है और प्रोडक्ट के साथ साथ लाजमी बात है वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर फेंके तो सोसाइटी एज अ होल वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक्सपेक्ट करेगी एज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द कंपनी कि वो अपने वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर्ली जो है वो डिस्पोज ऑफ करें। नंबर 4 जो है वो यूनियंस। जितने भी लेबर यूनियंस होते हैं, हर डिपार्टमेंट में लेबर यूनियंस होते हैं, वो उनका काम, उनका मकसद, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जो लेबर फोर्स है उनके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को देखना पड़ता है कि आया वो उनके राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है लेबर्स की या नहीं। कभी कभार यूनियंस की जो है वो ऐसे डिमांड्स भी होते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करने के लिए। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यूनियंस। पांचवा है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो पार्टीज़ है, वो यूज़र्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेसेस में और फंक्शनिंग में उनका स्टेक होता है। वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सप्लायर्स है, जो मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं या कुछ भी सप्लाई करते हैं, तो वो उनका भी स्टेक होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा पॉइंट है कंपटीशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो हमेशा वो यूजुअली जो है वो सोल और अकेले जो है वो सोली जो है वो ऑपरेट नहीं करती मार्केट में। तो उनके साथ जो है कंपटीटर्स भी होते हैं। तो जब भी आपने काम करना होता है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो उनके पास स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनका ख्याल रखा जाए। ऐसा ना हो कि वो स्विच ना करें। उसके बाद एक कंपोनेंट है कस्टमर्स। कस्टमर्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं एक क्वालिटी सर्विस जो है वो कोई की ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करें। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का मकसद यही होता है कि वो कस्टमर्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो प्रोवाइड करें। तो कस्टमर्स का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो वक्त के साथ जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो चेंज होती रहती है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी आपके पास होती है वो जो है ऑब्सलीट हो जाती है।
تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا جو ٹیکنالوجی ہے آرگنائزیشن کے پاس وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے یا وہ آبسلیٹ تو نہیں ہو چکی، یا وہ ایسی کنڈیشن میں ہے آپ کے پاس ڈپریشیٹڈ کنڈیشن میں کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کی ایفیشنسی افیکٹ کر رہی ہے۔ اوورآل جو اکانومی ہے کنٹری کی یا جس مارکیٹ میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں تو اس کے اکانومی کی کنڈیشنز کیسی ہے، اکانومی گرو کر رہی ہوگی تو ایک اچھا بزنس انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، اکانومی جو ہے اگر وہ خراب ہوگی تو ایک اچھا اور فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوگا، تو ایز اے ہول وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ برین ڈرین جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو آپ کے پاس اسکلڈ امپلائیز ہیں وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تو ان کو ریٹین کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا اور ان کی کمٹمنٹ لیول کو انکریز کرنا، یہ جو ہے ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہے کہ ان کو ریٹین کریں۔ ریپڈ چینج جو ہے وہ کبھی کبھار اچانک جو بزنس انوائرمنٹ ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اس میں کوئی بھی چینج آ سکتا ہے، تو اس چینج کو ٹائملی رسپونڈ کرنا ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہے۔ مارکیٹ میں سڈن چینج آ سکتی ہے، کوئی نیو رولز ریگولیشن وغیرہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، کسی چیز پہ بین لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہے کہ ٹائملی اس پہ رسپونڈ کریں اور کریکٹ ایکشن لیں۔ یہ جو ہم نے پڑھے سارے ایکسٹرنل کمپوننٹس تھے جو آرگنائزیشن سے باہر تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرنل کمپوننٹس بھی ہے۔ انٹرنل کمپوننٹس وہ کمپوننٹس جو ود ان دا آرگنائزیشن ہے، جو ہیومن ریسورس مینیجر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا وہ ان پہ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور وہ ہیومن ریسورس مینیجرس کے ساتھ ساتھ اوورآل آرگنائزیشن کے لیے بھی ایک تھریٹ پوز کر سکتی ہے۔ نمبر 1 کمپوننٹ جو ہے وہ لمیٹڈ بجٹس۔ بجٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ بجٹ ہوگا تو تب ہی آرگنائزیشن اپنے طریقے سے اپنے مرضی سے اس کو آپریٹ کر سکتی ہے۔ بجٹ نہیں ہوگا یا کم ہوگا تو پھر آرگنائزیشن کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، جہاں پہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتی ہے، کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ کمپٹیٹر جن کے پاس ایک واسٹ اور بڑا میجر جو ہے وہ بجٹ ہوتا ہے، تو کمپٹیشن میں بڑا ایشو ہوتا ہے اس کا۔ تو اگر فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آرگنائزیشن کو اسکلڈ ورکرز چاہیے لیکن ان کے پاس وہ بجٹ نہیں، کہ وہ سفیشینٹ بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ وہی پہ وہ بینیفٹس جو ہے وہ ایک اسکلڈ پرسن کو یا اسکلڈ لیبر کو پرووائڈ کر سکے جو باقی آرگنائزیشن پرووائڈ کر سکتی ہے، تو وہ جو اسکلڈ لیبر ہوگا جس میں وہ کوالٹیز ہوں گی وہ سوئچ کرے گا، وہ چلا جائے گا تو اس کا جو کانسیکوینٹلی اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ آرگنائزیشن کو نقصان پہنچے گا۔ ٹرینڈز آف ڈاؤن سائزنگ، کبھی کبھار اکانومی جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی وہ گروتھ کی طرف جا رہی ہوتی، کبھی اس میں ریسیشن آتا ہے، کبھی ڈپریشن آتا ہے، تو جب حالات خراب ہوتے ہیں، اکانومی خراب ہوتی ہے، تو تب جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ کے ٹرینڈز آتے ہیں۔ ڈاؤن سائزنگ سے پھر ہیومن ریسورس مینیجر کے لیے چیلنج ہے کہ کس امپلائی کو وہ ریٹین کرے اور کس کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کرے بزنس کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہیومن ریسورس مینیجر کے لیے۔ تھرڈ کمپوننٹ ہے انٹرنل ورک فورس ڈائیورسٹی۔ ورک فورس ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن میں مختلف کلچر کے ورک فورس یا لیبر فورس آپ کے پاس کام کر رہی ہوتی ہے، تو ان کے درمیان انٹر کلچرل جو ہے وہ ہارمونی کریٹ کرنا جو ہے یہ ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہے۔ وہ انشور کرے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہو۔ اچھا ماحول کریٹ نہیں ہوگا تو انٹرل کلچرل بائس کریٹ ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے کمٹمنٹ لیول اور موٹیویشن لیول امنگ امپلائیز جو ہے وہ کم ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہائی ٹرن اوور۔ ٹرن اوور کا مطلب کیا ہے؟ از دا ریٹ ایٹ وچ این امپلائی گینز اینڈ لوزز امپلائیز اور دا ریٹ آف ٹریفک تھرو دا ریوالونگ ڈور۔ آسان الفاظ میں بیان کیا جائے کہ جو امپلائیز جوائن کرتا ہے اور واپس آرگنائزیشن کو لیفٹ کرتا ہے، یہ
ٹرن اوور ہے، یہ ٹرن اوور ریٹ اگر زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن کے لیے اچھا نہیں، کیونکہ آرگنائزیشن کے لیے اس پہ اور امپلائی کو ریکروٹ کرنا، ہائر کرنا، سلیکٹ کرنا، ٹرین کرنا، اس کو کیریئر پلاننگ، کیریئر ڈیولپمنٹ، یہ سب کرنا آرگنائزیشن کے لیے اس میں بہت بڑا کاسٹ آتا ہے، ہیومن ریسورس کاسٹ۔ اور اگر وہ امپلائی کو ریٹین نہ کر سکے اور وہ چلا جائے تو یہ امپلائی آرگنائزیشن جو ہے وہ سفر کرتا ہے، یہ لاس آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے۔ ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ اوورال آپ آرگنائزیشن کو ایز اے ہول آپ اس کا اسٹرکچر چینج کر رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتی ہے دو آرگنائزیشن جو ہے وہ مرج ہو رہے ہیں، یا ایک آرگنائزیشن دوسرے کو ایکوائر کر رہا ہے، ایکویزیشن ہوتی ہے، مرجر اینڈ ایکویزیشن، تب اوورال اسٹرکچر چینج ہوتا ہے۔ تو ہیومن ریسورس مینیجر کے لیے ڈیسیجن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ رائٹ مین آن رائٹ جاب جو ہے وہ کیسے کریں۔ انٹرنل یونینز پہلے جو ہم نے یونین کی بات کی وہ ایکسٹرنل ٹریڈ یونینز کی بات میں نے کی تھی، جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ یونین ہوتا ہے مختلف آرگنائزیشنز کا۔ یہ انٹرنل جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے انٹرنل جو امپلائیز کی آپس میں یونین بنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ انٹرنل یونینز جو ہے وہ چونکہ آرگنائزیشنز کے اسٹرینتھ اور ویکنیسز سے واقف ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا ہیومن ریسورس مینیجر کا کام ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا فنکشن ہے۔ اگر اس کو پراپرلی ڈیل نہ کیا جائے تو وہ جو ویکنیسز ہے آرگنائزیشن کے، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور کمپیٹیٹرز بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آرگنائزیشن ایز اے ہول جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تو یہ جو آج کا ٹاپک ہمارا تھا وہ تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں، ہیومن ریسورس مینیجر جو فیس کرتے ہیں، وہ ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تقسیم کر کے ان کمپوننٹس کو ایکسپلین کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔